بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم پہلے سپارے کا 16 نمبر رکوع جو کہ اس سپارے کا آخری رکوع ہے اس کا آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی اور اس کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تمہارے لیے بھی وہی کچھ ہے جو کچھ تم نے کمایا ہے۔ یہاں یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ چونکہ ہم نیکوکار لوگوں کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، اور ہم تو ان کی نسل میں سے ہیں، ان کی اولادوں میں سے ہیں، اگر ہمارا کوئی عقیدہ یا عمل غلط بھی ہوا تو ہمارے بزرگوں کے جو نیک اعمال ہیں وہ ہمارے کام آ جائیں گے اور ان کے اعمال کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ جب وہ مسلمانوں سے بحث کرتے تو ان کے پاس جب کوئی ان کے دلائل ختم ہو جاتے اور وہ لاجواب ہو جاتے تو پھر یہ جواب دیا کرتے کہ ہم تو جیسے بھی اعمال ہوئے، جیسے بھی عقائد ہوئے ہمارے، ہم بخشے بخشائے ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نیک ہے تو ان کے نیک اعمال ہمارے کام آ جائیں گے۔ فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی گزر چکی اور لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے عمل کر لیے، جو نیک اعمال انہوں نے کیے ہیں ان کا فائدہ انہی کو ہوگا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم کما رہے ہو اس کا تمہیں ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ تو تمہاری کمائی تمہارے لیے، ان کی کمائی ان کے لیے ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے اعمال کے بارے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ یہ عمل کیوں کرتے رہے۔ جب ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا تو پھر تمہارے اعمال کے بارے میں بھی ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہر کسی نے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے اور اس کی بخشش کا انحصار اس کے اپنے ایمان، عقیدہ اور اعمال پر ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہودی کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ تم عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو فرمایا کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے بلکہ میں تو ملت ابراہیمی پر ہوں، میں دین ابراہیمی کا پیروکار ہوں جو کہ ہر قسم کے باطل سے منہ موڑ کر خالص حق کی طرف ہو جانے والے تھے۔ تو ان ابراہیم کا میں پیروکار ہوں، میں تو انہی کے دین کا جو ہے وہ پیروکار ہوں اور ان کو ماننے والا ہوں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے تو نہیں تھے۔ اور تم اگر کہتے ہو کہ مجھے یہودی ہو جاؤ تو تم تو شرک کرتے ہو، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اور رہی بات عیسائیوں کی تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کرتے ہیں۔ تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے وہ تو اس طرح کا شرک جو ہے وہ نہیں کیا کرتے تھے، میں تو ان کے دین کا پیرو ہوں اور میں انہی کے دین کا پیرو رہوں گا۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور پیارے قولو، اب چونکہ پیچھے ذکر ہو چکا یہودیوں اور عیسائیوں کا اور ان کی تنگ نظری کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی دین درست ہے باقی سارے دین غلط، اور عیسائیوں کا بھی یہی کیفیت تھی کہ وہ کہتے ہیں صرف ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو باقی کسی دوسرے کو نبی کو نہیں ہم مانتے۔ یہ اپنے نبی کے علاوہ باقی نبیوں کو نہ ماننا اور باقی کتابوں پر ایمان نہ لانا، یہ ایک تنگ نظری تھی۔ تو امت محمدیہ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس سب پر جو اللہ کی طرف سے ہماری طرف نازل کیا گیا۔ تو جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر نازل کیا گیا قرآن مجید، ہم اس پر بھی ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم، اور جو حضرت ابراہیم کی طرف نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو چونکہ وہ عیسائی اور یہودی کہتے تھے، یہودی کہتے ہیں ہم صرف تورات کو مانتے ہیں باقی کسی کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ انجیل اور نہ قرآن، ہم صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو کسی دوسرے نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کا معاملہ بھی یہی تھا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اے امت محمدیہ تم ان کی طرح تنگ نظر نہ ہو جانا بلکہ اللہ کے تمام کتابوں پر اور اس کے تمام انبیاء پر ایمان لانا، اور ہم کہنا کہ ہم ایمان لائے
اس پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا، ہم اس پر بھی ایمان لانے والے ہیں، قرآن پر بھی اور ان انبیاء کی طرف نازل ہونے والی وما اوتی موسیٰ، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، وعیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو کچھ عطا کیا گیا یعنی انجیل، وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس کے بعد جو انبیاء آئے ان کو بھی، باقی نبیوں کو بھی ان کے رب کی طرف سے جو کچھ عطا کیا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی میں فرق ہے، یہ نہیں کہ بعض پر ایمان لاتے ہیں تو بعض پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کی طرف جھکنے والے ہیں، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، اس کی طرف سے جو کچھ بھی آیا ہے، جس نبی کی طرف سے آیا ہے، جن کو بھی اس نے نبی بنا کر بھیجا، ہم ان سب پر ایمان لانے کے لیے تیار۔ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پہلے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر تو وہ یہودی اور عیسائی ایمان لائیں اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو، کہ سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہو اور ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اگر تو اس طرح وہ ایمان لائیں فقد اہتدوا، تو پھر تو وہ ہدایت یافتہ ہیں، اگر اس طرح وہ ایمان نہ لائیں تو ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو پھر وہ مخالفت پہ اڑے ہوئے ہیں، سوائے مخالفت کے ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کو بھی مانو، اور اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر اس کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں کو بھی تسلیم کرو۔ تو اگر وہ اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ مخالفت پہ اڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر ان کی مخالفت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا رب ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہوگا، آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور یہاں ایک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ ہے کہ محبوب ہم آپ کو بھی ترقی دیں گے، آپ کے دین کو بھی ترقی عطا فرمائیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اللہ سے زیادہ خوبصورت رنگ کس کا ہے؟ اور پھر کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی کے بندگی کرنے والے ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا پہلے ابتدا میں یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی بندہ یہودی ہوتا نا، اس کو یہودی کر لیتے تو اس کو نا ایک رنگ دار پانی میں جو ہے وہ نہلاتے، اور پھر کہتے کہ اس کے اوپر عیسائیت کا، یہودیت کا رنگ چڑھ گیا۔ پھر اسی طرح جب ان کے ہاں کو بیٹا پیدا ہوتا بچہ تو اس کو بھی اسی طرح نہلاتے، اور پھر یہ طریقہ کار بعد میں عیسائیوں نے بھی اختیار کر لیا کہ پانی میں زرد رنگ گھولتے اور پھر اس میں نئے مذہب اختیار کرنے والے یا پیدا ہونے والے بچے کو اس میں نہلاتے اور کہتے کہ اس پر یہودیت اور عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ فرمایا یہ رنگ تو کچے رنگ ہیں کہ یہ اتر جانے والے ہیں، دھوئیں گے تو پھر بھی اتر جائیں گے، رنگ اگر دھوپ پڑی تو تب بھی اتر جائیں گے، وقت گزرنے کے ساتھ پھیکے پڑ جائیں گے۔ فرمایا یہ تمہارے جو رنگ ہیں یہ ہلکے رنگ ہیں اور کچے رنگ ہیں، صبغۃ اللہ، ہمارے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اور وہ رنگ پکا رنگ ہے کہ وہ پھر اترتا نہیں ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہے اور پکا بھی ہے۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ کچا رنگ للاری والا تے لہندا چڑھدا رہندا، تے پکا رنگ محمد والا جڑا چڑھدا پھر نہ لہندا۔ پھر کیا، گردن تو کٹ جاتی ہے لیکن رسول اللہ کا کلمہ زبان سے جدا نہیں ہوتا۔ وہ رنگ ایسا رنگ ہے کہ پھر جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ رنگ بندے سے نہیں اترتا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے فرمائیے کہ تم کیا اللہ کے بارے میں ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ کے بارے میں تو اس میں جھگڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، جیسا وہ تمہارا رب ہے ویسا ہی وہ ہمارا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جیسے ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے، ہر کسی نے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، کوئی کسی کی جگہ پر اعمال کا حساب نہیں دے گا۔ تو جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے ہی ہمارے اعمال، تمہارے لیے تم اپنے اعمال کا حساب دو گے تو ہم اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اپنے رب کے ساتھ خالص ہیں۔ تو یہاں مخلصون کا لفظ پیچھے عابدون کا، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کی عبادت تو کرتے ہوں ساتھ میں کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہوں، تو یہاں یہ شک بھی دور کر دیا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم خالصتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، خالصتاً اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔
ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا. یہودیوں کا یہ طریقہ کار یہ تھا اور عیسائیوں کا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت اور ان کی اولاد ہونے پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے، اور ہر مجلس اور ہر محفل میں ان کا ذکر کرتے اور ان کے ساتھ اپنی اس نسبت کا بھی ذکر کیا کرتے تھے. اور پھر یہاں تک بات کو آگے بڑھا دیتے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر عیسائی ہوتے تو وہ حضرت ابراہیم کو عیسائی ثابت کرتے، اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر یہودی بات کر رہا ہوتا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی ثابت کرنے پہ سارا زور لگا دیتا. تو فرمایا ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے آگے جو ہے وہ کانوا ھودا، وہ یہودی تھے، او نصارا، یا تم یہ کہتے ہو کہ وہ عیسائی تھے. قل اانتم اعلم ام اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ جس کے پاس جو ہر چیز کا علم ہے، آنے والی اور گزری ہوئی ہر چیز کا بھی علم ہے اور آنے والی بھی ہر چیز کا علم ہے، کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ یہ یہودی اور عیسائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی پیداوار ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھلا کیسے یہودی ہو گئے یا وہ عیسائی ہو گئے؟ یہودی تو ان کے بعد آئے، ان کی نسل میں سے حضرت موسیٰ آئے اور ان کی اولاد کو یہودی کہا جاتا ہے، اور ان کی نسل میں سے حضرت عیسیٰ آئے اور ان کی ماننے والوں کو عیسائی کہا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم کا یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ کیا تعلق؟ اور فرمایا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، فرمایا کہ ان سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی گواہی کو چھپانے والا ہو. جو اللہ کی طرف سے دی گئی گواہی کو چھپائے اس سے بڑا ظالم کا. تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تمہارا عمل تو یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں پڑھتے ہو اپنی تورات اور انجیل میں، وہ لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرتے. تمہیں تو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتاؤ اور کہو کہ یار یہ جو نبی ہے اس کی نشانیاں تو ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، ہم بھی ایمان لاتے ہیں اور تم بھی ایمان لے کے آؤ. تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم یہ گواہیاں لوگوں کے سامنے رکھتے، لیکن تم ظالموں نے کیا کیا کہ ان گواہیوں کو چھپایا، اور تم فخر کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہونے کا. اپنے عمل دیکھو اور ادھر فخر دیکھو کس بات پہ کر رہے ہو، جبکہ وہ کیا تھے کہ ہر قسم کے باطل سے منہ موڑ کر حق کی طرف ہو جانے والے تھے ان کا. اور پھر تمہارا یہ عمل ہے کہ تم شرک کرتے ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا. اور پھر آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل ہے. تم سمجھتے ہو کہ شاید ہمیں اب اس کی سزا نہیں مل رہی تو ہم جو جی میں کرتے رہیں اور جس طرح مرضی اس کی کتابوں میں ترمیم اور تبدیلی کرتے رہیں. فرمایا یہ بس تھوڑے دن گزرنے کی دیر ہے، جب مہلت ختم ہوگی تو پھر میں تمہیں اس طرح اس کا جو ہے وہ حساب برابر کیا جائے گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا. اس لیے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل ہے. ہر ظالم، ہر باطل پرست یہی سمجھتا ہے کہ میں جو جی میں کرتا رہوں کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہوتا. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اب یہ آیہ مبارکہ 2 دفعہ ذکر کر دی، دوبارہ ذکر کر دی امت محمدیہ کو یہ خبر دینے کے لیے کہ کہیں یہ رواج اور یہ مزاج تمہارا بھی نہ بن جائے کہ تم صرف بزرگوں کی، نیک بزرگوں اور بڑے بزرگوں کی اولاد ہونے پہ فخر کرتے رہو اور نہ خود اپنے عقائد درست کرو، نہ اپنے اعمال درست کرو، اور یہی کہو کہ ہمارے بزرگوں کے اعمال، وہ ہم چونکہ نیک لوگوں کی اولاد ہیں تو ہم بخشے بخشائے. فرمایا نہیں، تلک امۃ قد خلت، وہ امت ہی گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے اعمال تھے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور ان سے تمہارے اعمال کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا. دعا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا. جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الہی قبر کے اندر آقا علیہ السلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ السلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا اور آقا علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا